محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سبھی، اور میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے۔ میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، امن کا مہر و ماہ بھی جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ، 9 محرم، شب عاشور کا آغاز۔ کئی دنوں سے پانی کی محرومی، کربلا کا مقام، لبوں پہ پیاس، بھوک کی طلب، یزید کا قہر اور امام حسین کے ساتھ کربلا کے شہداء اور ان کے صبر کا امتحان، میرے رب کی کرم نوازی، کیونکہ میرا رب چاہتا ہے کہ ساری امت پورے عالم میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر قیامت تک جاری و ساری رہے۔ یہ میرے رب نے خود ہی ایک تخلیق کر دیا، یہ تاریخ میں رقم کر دیا کہ رہتی دنیا تک امام علیہ السلام کا ذکر سب کی زبانوں پر بلند رہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ یزید کے قہر کا انتقام اور میرے مولا حسین کا صبر کا امتحان ہے، اور جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کا میرے رب پہ یقین اور میرے اللہ کا ذکر جو دل سے کرتا ہوں، اور جو چاہتا ہوں کہ میرے رب کا ذکر تا قیامت رہے، تو میرے مولا حسین نے اپنے ساتھ، اپنے شہداؤں کے ساتھ، اپنے تمام گھرانے کے ساتھ جان کی قربانی دینے میں اور سر کٹوانے میں بھی دریغ نہ کی، اور ان کے لبوں پر میرے رب کا ذکر تھا، صبر کا امتحان تھا، اور وہ جو سر کٹا ایسے نہیں، وہ سجدے میں ہی کٹ گیا۔ ان سے محبت اور رحمت للعالمین کا جو جھنڈا لے کے چلے، کیونکہ میرے رب کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبوب، کیونکہ محبوب سے محبوب چل رہا ہے، تو امام حسین کس کے محبوب ہیں؟ جی ہاں، نواسہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حسن حسین جو ان کے دل اور سینے پہ سوتے تھے، یہ ان کے محبوب ہیں۔ تو جو ان کے محبوب ہیں وہ ہمارے بھی محبوب ہیں۔ ذکر مولا حسین، آج 9 عاشور شب شروع ہو گئی۔ آج ہم ذکر کریں گے اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، میرا بادشاہ حسین ہے، اور ہمارا الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے آغاز میں کہتی ہوں، کیونکہ مولا حسین کا گھرانہ اور کچھ لفظوں کی آگے پیچھے ہو جائے تو میں پہلے سے ہی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اور میری پیاری بہن یہاں پر موجود ہیں، بہت ظاہر سی بات ہے، محفلوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور محافلیں ہیں، اجتماع ہیں، مجالس ہیں، سب وہاں جا رہے ہیں، اور اس میں کیونکہ مولا حسین کی محبت ہے تو وہ تشریف لائی ہیں میرے اسپیشل ایک انویٹیشن پر، تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ تو یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر بہت ہی سینئر ذاکرہ سیدہ ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم میری بہن۔ وعلیکم السلام۔ میں جب یہاں آئی ہوں تو گفتگو کا آغاز بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میرا بادشاہ حسین کوئی شک نہیں، بھی دیکھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جیسے ہی یہ نام دیکھا میرا بادشاہ حسین ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وہ 4 مصرے ذہن میں آ گئے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین،
دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. بے شک میری پیاری بہن نے میرے پروگرام کو سراہا اور ایک ہم نے کوشش کی ہے کیونکہ میں نے کہا نا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کیونکہ جو کربلا کے شہداؤں کے نذرانے ہیں چھوٹے چھوٹے سکینہ معصوم اصغر کے نذرانے ہم نہیں ادا کر سکتے اور لیکن ہم رہتی دنیا تک یہ آگے چلتا رہے گا اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کیونکہ یہ صرف محبت امام حسین علیہ السلام کی اور کچھ بھی نہیں اور یہ دین ہے ان کے نواسوں کا صدقہ جو آج ہم کھا رہے ہیں. بات کریں گے اور میں اپنی بہن سے سوال کروں گی شب عاشور 9 محرم اور جب ذکر مولا حسین اور ان کے تمام اصحابہ ان کے ساتھ کوئی چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں جبکہ مولا حسین نے اندھیرے میں کہا جس نے جانا ہے چلا جائے کیونکہ ابھی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا پانی بند اور کھانا پینا بند. اب ایک محبت ہوتی ہے نا اپنے لوگوں سے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ شاید وہ شرم حضوری میں ان سے کہوں کہ آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اب ہم لوگوں نے خیمے جلا رہے ہیں پانی بند کر دیا تو کیا کسی نے جانا ہوگا کہ میری محبت میں شاید جا نہیں رہا تو اندھیرے میں کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. مولا حسین نے کہا کہ جس نے جانا ہے امام حسین نے کہ چلا جائے لیکن کسی نے نہیں گیا کوئی نہیں گیا. آپ کیا کہتی ہیں کربلا کے اس مقام کی اس نہج تک؟ جب امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا آغاز کر رہی ہوں چاہتی ہوں کہ 2 مصروں سے آغاز کریں جی بسم اللہ. مولا کے ذکر کا اور پھر آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بہترین جب ابتدا کی تو آپ نے تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے ان کے ذکر کو باقی رکھا. تو پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب ہم بندے ہیں ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ ذکر کریں گے. وہ اللہ ہے جب وہ ذکر کرے گا تو وہ اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ ذکر کرے گا وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر کرے گا. تو جس طرح سے مولا حسین نے اللہ کا ذکر کیا نیزے پر بھی بلند ہو کر لا الہ الا اللہ کا علم بلند کر کے خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو لبیک کہتے ہوئے اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا. ایک سے ایک گوہر ایک سے ایک ہیرا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اب یہ اللہ نے امام حسین کے ذکر کو باقی رکھا اور خدا کی قدرت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا تو وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تو وہ ہے جو مستجاب الدعوات ہے جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو جیسے مولا حسین نے اللہ کا ذکر کیا کائنات میں کسی نے ایسے ذکر نہیں کیا اللہ کا تو اب حسین کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ ٹرانسمیشن آپ کا یہ پروگرام میرا بادشاہ حسین پوری کائنات میں جہاں جہاں مولا کا ذکر ہو رہا ہے ہم جہاں جہاں بھی مولا کے ذکر میں حصہ ڈال رہے ہیں پورے روئے زمین پر انٹرنیشنل سروے کہ روئے زمین پر ہر 3 منٹ بعد کسی نہ کسی مجلس میں کسی نہ کسی محفل میں کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں مولا حسین کا نام لیا جاتا ہے. بے شک کہیں نہ کہیں پوری کائنات میں مولا کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ نے ایسے اس حسین کے ذکر کو باقی رکھا جس کے لیے کہا گیا جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین اور وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے. اور مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے مولا میرا بادشاہ حسین مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے. سبحان اللہ. کرنے وہ پھوٹتی ہے صدا تیرے نام سے کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے اور پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام میں آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے. بے شک بے شک. امام حسین علیہ السلام واسطی کہ اتنا بڑا مقام
کیسے حاصل ہو گیا؟ آخر اپنے مقصد کے لیے، للہیت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، آخر یہ اتنا جذبہ، اتنا استقلال، یہ اتنا ثبات قدم، یہ اتنا استحکام، یہ اتنا صبر کیسے حاصل ہوگا؟ کیونکہ آپ اس مصطفیٰ کے بیٹے ہیں جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اور مصطفیٰ کے سینے پر سویا کرتے تھے۔ یہ حسین، وہ جو حسین و منی کی منزل پر فائز ہے، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کائنات عشق کی نگاہوں نے کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھا، کیونکہ صحابی آپ بھی مولا سے بہت محبت رکھتی ہیں اور بہت دل سے مولا کا ذکر کرتی ہیں۔ میں اتنی مصروفیات کے باوجود بھی یہاں موجود ہوں، یہ آپ سے محبت کی دلیل ہے اور مولا کے ذکر سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک واسطہ بنا مولا حسین کا، بالکل یہ کریکشنز مولا کی محبت کے ہیں، اور یہ سب سے افضل رشتے ہوا کرتے ہیں جو مودت اور محبت کے رشتے ہوتے ہیں۔ اور جب عشق حسین کا رشتہ ہو، عشق مصطفیٰ کا رشتہ ہو، عشق مرتضیٰ کا رشتہ ہو، اور یہ منزل پر فائز حسین منی و انا من الحسین، تو میں آپ سے پوچھوں کہ کائنات میں ہر نواسا ہی نانا سے ہوتا ہے، لیکن یہ واحد نواسا ہے جس کے لیے نانا کہہ رہے کہ میں اس سے ہوں، شبیہ محمد کی شبیہ اللہ میں اس سے ہوں، کہا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، کیونکہ حسین نے اپنے نانا کے دین کو بلند کیا۔ کربلا سے پہلے تک حسین محمد سے تھے، کربلا کے بعد سے جب اللہ کے دین کو حسین نے بلند کر دیا، مصطفیٰ کے کلمہ کو بلند کر دیا، تو پھر محمد حسین سے ہو گئے۔ اور یہ وہ حسین ہے جنہوں نے رسول اللہ کے قلب اطہر پر لیٹ کر قرآن کے حامل دل کی دھڑکنوں کو اپنے جسم میں محسوس کیا، اپنے دل میں محسوس کیا۔ یہ وہ حسین ہے جنہیں چادر تطہیر کی ٹھنڈی چھاؤں محسوس ہوئی، جنہیں باب مدینۃ العلم کی علمی اور روحانی صحبت نصیب ہوئی۔ یہ وہ حسین ہے جنہوں نے رسول اللہ کا شیر لعاب دہن چوس کر اس کو اپنے خون و خمیر میں شامل کیا۔ یہ وہ حسین ہے جن کو دوش مصطفیٰ پر سواری کرنی نصیب ہوئی۔ یہ وہ حسین ہے جن کے نانا محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، عشق اول، خلق اول، نور اول، حسن اول، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، وہ ان کے نانا جو تاجدار انبیاء ہے، سردار انبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، احمد المرسلین ہے، جو صاحب لواء الحمد ہے، اور ان کی نانی ختیجۃ الکبریٰ جن کو طاہرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے بابا علی مرتضیٰ، مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، شاہ لافتہ، ولی اللہ، مولا کائنات علی مرتضیٰ۔ آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین، باب علم، اتنا علم حضرت علی، بالکل ماں سیدۃ النساء العالمین، ساری کائنات کی عورتوں کی سردار۔ یعنی بی بی کے زمانے میں جو خواتین تھیں ان کی سردار تو فاطمہ تھیں، لیکن قیامت تک جو خواتین ہیں ان سب کی سردار حسین کی ماں فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم نے اتنا بڑا مقام، یہ بیک گراؤنڈ ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ آج دنیا جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا حسین حسین کیوں کرتے ہیں، اتنا حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہ امام حسین کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، پروردگار عالم نے کیسے ماں باپ حسین کو عطا کیے، اور پھر یہ وہ حسین ہے جن کی ماں کو پروردگار عالم نے کہا، بہت سارے القابات ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے، لیکن پروردگار عالم بی بی کو کبھی کہتا ہے سیدہ، کبھی کہتا ہے فاطمہ، کبھی کہتا ہے راضیہ، کبھی کہتا ہے مرضیہ، کبھی کہتا ہے طاہرہ، کبھی کہتا ہے مطہرہ، کبھی کہتا ہے صادقہ، کبھی کہتا ہے صدیقہ۔ اس لیے کہ طاہرہ وہ جو خود پاک ہو، مطہرہ وہ جسے چھو دے اسے پاک کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب ہم جیسے گناہگار کہتے ہیں کہ ہم عشق حسین رکھتے ہیں تو ہمارا دل پاک ہے، ان کی محبت سے پاک ہے، تو جو حسین کی ماں ہو اس کا کیا مقام ہوگا، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ صادقہ بھی ہے، صدیقہ بھی ہے۔ صدیقہ وہ جو سچ بولتی ہو، اور صادقہ وہ جو بولے وہ سچ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ وہ حسین ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ۔ اماں میرے کپڑے کہاں ہیں، تو بی بی نے کہا درزی لے کر آئے گا۔ دروازے پر سید الملائکہ آ گئے، حسنین کے جوڑے لے کر عید کے، تو آ کر دروازے پر یہ نہیں کہا کہ میں ملائکہ کا سردار جبریل آیا ہوں، لیکن دہلیز مصطفیٰ
दहलीज حسین دہلیز فاطمہ پہ آ کر کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں، کیا بات، میں حسنین کا درزی۔ اور پھر جب امام حسین کہہ رہے ہیں اپنے نانا رسول خدا سے، اللہ اکبر، وہ مصطفیٰ جس کی زلفوں کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، واللیل والی زلفیں، والفجر والا چہرہ، والشمس والی پیشانی، والقمر والی چاند جیسی چاندنی جس مصطفیٰ کے چہرے مقدس سے نکلتی ہو، وہ مصطفیٰ آپ کی سواری بن گئے، کیا بات، اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا امام حسن امام حسین کو۔ کسی نے کہا کیا اچھی سواری ہے، کائنات کا نبی آپ کی سواری ہے، رسول اللہ نے کہا یہ سوار کی بھی تو تعریف کرو، یہ سوار اتنے اچھے ہیں جن کی سواری ایسی ہے۔ سبحان اللہ، مرزا دبیر کہتے ہیں دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ناقہ رسول سا میرے مولا سا شہ سوار، زلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار، کہ کھینچا اگر کبھی تو کبھی ڈھیلی چھوڑ دی، چاہا جدھر کو باغ نبوت کی موڑ دی۔ تو یہ حسین ہے، یہ تعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام ابن علی، اور یہ ایک خوبصورت انداز میں میری پیاری بہن سیدہ ہیرا شرازی بیان فرما رہی تھی، اور جب وہ بیان کر رہی تھی تو جیسے میرے ذہن میں ایک ایسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے، ایسا میری بہن جو بات ادا کر رہی تھی، ان کی ادائیگی اتنی حسین ہے، اور یہ دل سے امام حسین علیہ السلام کی محبت ہے جو ذکر لبوں سے نکل رہا ہے اور ہمارے دل میں اتر رہا ہے۔ ہم کہاں اس قابل ہیں کہ ہم ان کا ذکر ایسے کریں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جس کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا ہو تو پھر وہ آپ جیسے مجھ جیسے ہم جیسے لوگوں کو بھی مولا کے ذکر کے لیے چن لیا کرے تو کیا بات ہے۔ اور ایک بات کہوں گی میری پیاری بہن، آپ ہی سے کچھ تھوڑا سا کہتے ہیں نا، وہ ایک خوبصورت ہمارے اوپر عکس آ جاتا ہے، خدا جیسا کوئی نہیں، بے شک، محمد جیسا کوئی نہیں تو امام جیسا کوئی نہیں، امام حسن حسین جیسا کوئی نہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا ادا کروں گی، کرے کوئی جو ہم سری، کرے کوئی جو ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا، حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ بے شک ہم سب کے بادشاہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور وہ آپ کا سوال جو آپ نے روز عاشور کے یوم شب عاشور کے حوالے سے مجھ سے کیا کہ یہ کیسا عشق خداوندی ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں میدان کربلا میں ایک اس طرف یزید کے ساتھ 9 لاکھ کا لشکر، کیا بات، صحیح بولا، یہاں امام حسین کے ساتھ 72 نفوس ہے، لیکن یقین ہے خدا کردار ہے، یہ صرف 72 لوگ نہیں، یہ کردار ہے۔ وہاں 9 لاکھ کے لشکر میں سے آج کسی کو بھی کوئی نہیں جانتا، نہ کسی کا کوئی نام ہے، نہ کسی کا کوئی نشان ہے۔ او میری پیاری بہن، لیکن یہ جو 72 حسین کے ساتھ تھے، آج ان کے نام بھی تاریخ میں موجود ہے، ان کی قبروں کی لوگ زیارات کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے فیض حاصل کرتے ہیں کہ اللہ، یہ جو حسین کے عاشق تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، ان کے صدقے میں ہم پر بھی اپنی نظر کرم کر دے۔ مولا کا فرمان ہے کہ میرے ان غلاموں کے صدقے سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو سن لے گا۔ تو حسین تو بہت بڑی، میں کہوں مولا، حسین کسی شخص کا نام نہیں ہے، حسین شخصیت کا نام، حسین انسان نہیں، حسین انسانیت کا نام ہے، حسین آدمی نہیں، آدمیت کا نام ہے۔ اتنا بڑا کردار کہ آپ کے کردار کا عکس ان 72 میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس 9 لاکھ کے لشکر میں سے ایک نکل کر امام حسین کے لشکر میں آ گیا تھا۔ آج کربلا میں علیحدہ سے مزار ہے جسے حضرت حور علیہ السلام کہا جاتا ہے، السلام علیکہ یا ولی اللہ کہہ کر سلام کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حسین کی طاقت کہ ایک ہی رات میں سب سے بڑے گناہگار کو ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ مولا حسین کا راستہ روکا تھا انہوں نے اور گھیر کر کربلا میں لے کر آ گئے تھے۔ امام حسین کا سارا پانی ختم ہو گیا تھا کیونکہ جب حور کا لشکر آپ کو روکنے آیا تھا تو 1000 کا لشکر ان کے ساتھ موجود تھا۔ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس سارے مشکیزیں خالی کر دو، ان کو پانی پلاؤ، جتنا پانی ہے پلا دو۔
शाफ़े महशर का नवासा और साक़िए कौसर का बेटा ही ऐसा कर सकता है कि अपना सारा पानी उनको पिला दिया, अपना पानी उन पर लुटा दिया, ख़त्म कर दिया पानी। और फिर यही हुर जब इमाम हुसैन के पास आए, उस लश्कर में से निकल कर मुझे ये सआदत हासिल है कि मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर भी मजलिस पढ़ने की सआदत हासिल की है। बैनुल हरमैन में जो जगह है, जो सहन है इमाम हुसैन और मौला अब्बास अलमदार के रोज़े के दरमियान में दुआ दे रही हूँ आज के दिन आपको कि खुदा करे आप भी जाए मौला के रोज़े की ज़ियारत करें और मैं भी बार बार जाऊँ। जो जो लोग जाना चाहते हैं ज़ियारत करने के लिए वो जाए। और मौला फरमाते हैं कि जो हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करके आता है अल्लाह उसको 400 तोहफे अता करता है और उसमें से सबसे छोटा तोहफा ये है कि अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। जब सबसे छोटा तोहफा ये है तो सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत हुर अलैहिस्सलाम आ गए तो करबला में अलहदा से आज मज़ार बन गया। मैंने हज़रत हुर के रोज़े पे भी मजलिस पढ़ी है। तो ये बकाम है हुसैन का कि हुसैन को कहते हैं अबुल अहरार। जब हुर आ गए मौला के पास तो वो अपनी सांसों से तो आज़ाद हो गए, अपने नफ्स से भी आज़ाद हो गए। और मौला को जब हम सलाम करते हैं तो मौला की ज़ियारत पे एक जुमला है जिसे हदीस कुदसी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक। हमारा सलाम हो हुसैन पर और उन अरवाह पर जिन्होंने खुद को हुसैन पर फना कर दिया। वो अरवाह वही तो है जिसका आपने जिक्र किया कि हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया और कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। कायनात में पहली मर्तबा हुआ, जैसे कायनात में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि प्यासे जीत गए थे, प्यास हार गई थी, पानी हार गया था, प्यास जीत गई थी। इसी तरह पहली मर्तबा हुआ इमाम हुसैन ने अपनी बैत उठा ली थी। मौला ने कहा मैं बैत उठा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। यहाँ तक हुसैन के साथ आ गए हो काफी है, जाना है चले जाओ। बैत उठा ली थी। कायनात में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, वरना बैत उठाने के बाद जफा होती है, यहाँ बैत उठाने के बाद वफा शुरू हुई है। मौला हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया। जब चिराग दोबारा रोशन किए गए तो वो जो दफूज बैठे थे जो मौला के साथ थे, मौला के साथी, मौला के अंसार, मौला के अवान, मौला के असहाब, हमारी जान कुर्बान उन असहाब पर, उन आशिकान हुसैन पर। दर हकीकत वो आशिकान मुस्तफ़ा भी थे, वो आशिकान हुसैन तो थे ही थे। वो परवाने जो हुसैन की शम्मा इमामत के गिर्द तवाफ कर रहे थे वो नहीं छोड़ कर गए हुसैन को। और जब चिराग दोबारा रोशन किए गए तो सब ने अपनी तलवारों को अपनी गर्दनों पे रखा हुआ था। और ज़ुहैर इब्न कैन का जुमला है, वो कहते हैं मौला अगर हमें 70,000 मरतबा भी मारा जाए फिर दोबारा जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए, फिर दोबारा मुर्दा किया जाए और हमारे जिस्म की राख बनाकर उसे फिजा में उछाल दिया जाए, तब भी हम आप पर अपनी जान कुर्बान करने से बाज नहीं आएंगे। ये जज्बा हुसैन है। और फिर जज्बा हुसैनियत है, हुसैन का साथ देने वालों का जज्बा है। और ये वही लोग हैं कि इमाम हुसैन ने जो मोहलत मांगी है इबादत की, कहा कि एक रात मुझे मिल जाए, मैं इसको इस निगाह से देखती हूँ कि वो मोहलत इसलिए थी कि अब भी हुसैन तो बांटने वाला है, हुसैन तो बादशाह है, हुसैन तो सखी है। हुसैन ने एक रात की इसी शब आशूर की मोहलत दी थी। हुसैन को इबादत तो ज़ाहिर मौला करते थे। आपके नाना की सजदों की कस्में अल्लाह खाता है, आपके बाबा की नमाजों की कस्में अल्लाह खा रहा है। इमाम हुसैन तो खुद वो है जो एक एक रात 1000 सजदों से आपकी मुज़य्यन होती थी। वो हुसैन क्यों इबादत की मोहलत मान रहे? अभी तक आखिरी वक्त तक उस 9 लाख के लश्कर को हुसैन मौका दे रहे कि अभी भी अगर कोई वहां से यहाँ आना चाहता है तो आ जाए, हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि हुसैन की कश्ती वो है जिसके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो वही की मंजिल पर फाइज है, जुबान वही से इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलो अहले बैती कमा सलो सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जैसी है। जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। वो नूह की कश्ती थी,
उसमें उस वक्त जो सवार हो गया था निजात पा गया, ये हुसैन की कश्ती है, इसमें जो भी जब भी जहां भी सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। जिसके लिए कहा गया रुतबे में जो नजी हो वही शान चाहिए। अब नूह को निजात का सामान चाहिए, कश्ती हो बादबा हो निगहबान चाहिए, कश्ती के तैरने को भी तूफान चाहिए। लेकिन ये मौजज़ा है शहे मशरक़ैन का, खुशकी पे तैरता है सफीना हुसैन का। सुभान अल्लाह। तो मौला हुसैन की कश्ती में जो सवार होना चाहता है सवार हो जाए। मौला ने मोहलत दे दी, और फिर जब वो मोहलत मांगी गई शब आशूर, आप जिक्र करिए शब आशूर का, मौला आपके इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं दुआ दे रही हूँ बाहैसियत ज़ाकिर हुसैन कि इमाम हुसैन आपकी सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इमाम हुसैन आपकी सारी मुश्किलात को दूर फरमाए। जितने लोग आपकी इस ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, क्योंकि चुने हुए लोग करते हैं हुसैन का जिक्र। हर किसी को बादशाह हुसैन के जिक्र की सआदत भी नसीब नहीं होती, क्योंकि यहाँ के मामलात अलग हैं। यहाँ जिसको बुलाया जाता है बस वही आता है, जिसे हुसैन चुन लेते हैं वही। जैसे अल्लाह ने हुसैन को चुना है अपने जिक्र के लिए, वैसे ही हुसैन ने चुना है हम गुनाहगार बंदों को अपने जिक्र के लिए। तो वो शब आशूर जो आपने तस्करा किया, तो मैं भी उसमें अपना हिस्सा शामिल कर रही हूँ कि मौला के क़याम का मंजर आप देखिए। जिन लोगों को सुबह अपनी गर्दनों को कटवा देना है, जब मौला ने उनसे कहा था ना तुम चले जाओ, तो उन्होंने कहा मौला हम जाना नहीं चाहते। तो मौला ने कहा मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। उन सब ने देखा तो कहते हैं हमने अपने मकामात को जन्नत में देखा, कि हम जन्नत के बुलंद तरीन कसरों के अंदर बैठे हुए। हमने अपने मकामात आला को देखा कि हुसैन ने हमें शहादत के बाद कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया, और परवरदिगार आलम ने हमें क्या मकाम व मर्तबा अता कर दिया। तो वो नहीं गए, हुसैन ने मकान दिखा दिया था उन लोगों को। लेकिन वो लोग जिन्होंने सुबह अपनी गर्दनों को कटवा देना है, किसी के बाजू जुदा हो जाएंगे, किसी के कलेजे में बर्छी का फल लग जाएगा, किसी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे जिंदगी की हालत में। लाशे को 13 बरस का बच्चा, इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम, जब इमाम हुसैन ने सबके नाम पढ़े ना, यही शब आशूर बता रहे तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, शहादत नाम है, मेजर नाम है। एक 13 साल का बच्चा आया इमाम हसन मुस्तफा का बेटा, कहा चाचा क्या मेरा नाम नहीं है? मौला ने कहा कासिम आपका भी नाम है। तो क्या मौला ने फरमाया कासिम आप मौत को कैसा महसूस करते हैं? तो 13 साल के बच्चे का जज्बा ईमानी देखिए, तवक्कल अल्लाह की मंजिल देखिए, फिनाफी अल्लाह की मंजिल देखिए, अल्लाह पर अपनी जान कुर्बान करने की मंजिल और इश्क खुदाबंदी की मंजिल देखिए। कि कह रहे कि चचा मैंने मौत को शहद से ज्यादा शीरी पाया, सुभान अल्लाह। मैं मौत को शहद से ज्यादा शीरी महसूस करता हूँ। तो किसी के यही कासिम है जिनको जिंदगी में, और इतने नाजुक बदन थे कि इमाम हुसैन क्योंकि आपके इमाम हसन मुस्तफा के बेटे थे, यतीम थे ना। आज मैसेज है मेरा कि हुसैन का दर्स है इंसानियत पर रहम करें, यतीमों का सहारा बने, इंसानियत का ख्याल करें। हुसैन चाहते हैं, सगे भाई के बेटे यतीम थे, इमाम हुसैन ने बड़े नाज उठाए और बारीक कुर्ता पहनाया करते थे, क्योंकि नाजुक बदन थे, फूल जैसा बदन था, फूल जैसा बड़ा हसीन बच्चा था, जिसको हुसैन कहते थे कि इसका जिस्म बड़ा नाजुक है। बारीक तरीन कपड़े इमाम हुसैन पहनाते थे, वरना मोटे कपड़े पहनते थे खानदान बनी हाशिम के लोग, खद्दर का जो कपड़ा आता है वो पहना करते थे। लेकिन इनका बदन इतना नाजुक था कि बारीक से बारीक कुर्ता इमाम हुसैन पहनाया करते थे। जब जिंदगी में इमाम हसन के 13 बरस के बच्चे और कहीं ऐत के 7 बरस की उम्र थी, जब घोड़े से जमीन पर आए थे ना, तो आपके दोनों पाँव अटक गए थे जीन के अंदर। और फिर जब आप नीचे गिरे जिंदगी की हालत में, दाएं के घोड़े बाएं दौड़ रहे थे, बाएं के दाएं दौड़ रहे थे, और जिंदगी में आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन आप देखिए कि वो कह रहे मैं शहद से ज्यादा मौत को चीरी महसूस कर रहा हूँ। किसी के सर पर गुर्ज लग जाएगा, किसी की गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन वो हुसैन को छोड़कर जाना नहीं चाहते। और अल्लाह की इबादत पे इस तरह मसरूफ़ है कि तारीख कहती है हुसैन के खैमों को देखते हैं तो मैदान करबला मकातिल लिखते हैं कि इस तरह से तस्बीह इलाही की आवाज़ें आ रही थी
तिलावत कुरान की इस तरह से आवाज़ें आ रही थी और मिसाल दी गई जैसे कि शहद की मक्खियों के छत्ते में उनके भिन-भिनाने की आवाज़ आती है। इस कदर ज़िक्र इलाही इमाम हुसैन के खैमों में जारी और सारी था। कोई सोच सकता है कि ये वो लोग हैं कि कल इन्होंने जाकर हुसैन पर कुर्बान हो जाना, कि कल इन्होंने जाकर हुसैन की राह में अपने सर को कटा देना, लेकिन बाकी रखा, अल्लाह ने इनके ज़िक्र को बाकी रखा। और बीबी ज़ैनब, क्योंकि आप भी एक खातून है, मैं भी एक खातून हूँ, आपने अभी बच्चों का भी जिक्र किया, मैं इस हवाले से भी एक बात अर्ज कर दूँ कि करबला के मैदान में हम देखते हैं कि हुसैन के साथ हर उम्र का शख्स मौजूद है। 82 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है जो इमाम हुसैन के आशिक थे, हुसैन के बचपन के दोस्त थे। मैं कहती हूँ कायनात कुर्बान हबीब इब्ने मज़ाहिर के मुक़द्दर पर कि जो मुस्तफ़ा का हबीब हो उसे हुसैन कहते हैं और हुसैन का जो हबीब हो उसे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। 82 साल के थे, लेकिन जज्बा इश्क़ खुदाबंदी इतना बुलंद था कि हुसैन के साथ खुद को कुर्बान कर दिया। जनाब सईद कमर टूटी हुई थी, खड़े नहीं हो सकते थे, पाँव में ताकत नहीं थी, खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन जब हुसैन ने नमाज को क़ज़ा नहीं किया। आज अगर कोई मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, मेरा बादशाह हुसैन के प्लेटफॉर्म से, आपके तवस्सुत से, कि अगर कोई कहे कि मैं हुसैन का चाहने वाला हूँ और आज़ान हो जाए, वक्त नमाज हो जाए, वो नमाज ना पढ़े तो हुसैन का मुजरिम है। हुसैन ने नमाज को क़ज़ा नहीं किया, बरसते हुए तीरों में नमाज अदा की मौला ने, और जनाब सईद खड़े होकर आपका दिफा करते रहे, तीरों को अपने सीने पर खा लिया और गिर गए मैदान करबला में, लेकिन नमाज को क़ज़ा नहीं किया। हुसैन के लश्कर में 82 साल का बूढ़ा है तो 32 बरस का जवान भी है, अब्बास से अलमदार जैसा हुसैन का भाई भी है, 18 बरस का जवान भी है, हुसैन के साथ 6 महीने का एक बच्चा भी है, हुसैन के साथ छोटी सी 4 साल की बेटी भी है, हुसैन के लश्कर में ख़वातीन भी है। मैं मुखातिब हूँ ख़वातीन से कि आज अगर अल्लाह की राह में निकलना चाहती है तो गुरेज ना करे, क्योंकि मैदान करबला की ख़वातीन को देखें। होगी कायनात में कोई एक ऐसी औरत जो लोग बे औलाद है, मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इमाम हुसैन की ज़ौजा बीबी उम्मे रबाब की उजड़ी हुई गोदी के सदक़े से उनको औलाद नरीना अता फरमाए, साहिब औलाद करे। इसलिए कि बीबी के 2 बच्चे थे, एक हज़रत अली असगर जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी, बीबी ने उनको भी अल्लाह पे कुर्बान कर दिया, और एक बेटी जिसकी उम्र 4 साल थी उसे भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और ऐसे अपने दामन को झाड़ के कहती थी परवरदिगार गवाह रहना, मेरे 2 बच्चे थे, मैंने दोनों हुसैन पे कुर्बान कर दी। एक को मैदान करबला में छोड़ के आ गई हूँ, दूसरी को शाम के जिंदान में मैंने छोड़ दिया। और बीबी की कब्र, छोटी सी हुसैन की बेटियों की मोहब्बत बाप से अलग होती है ना। ये बेटी जिसको हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था, मौला हुसैन के सीने पे सोया करती थी। जब मौला हुसैन जा रहे थे ना आखिरी रुखसत के लिए, तो बीबी ने कहा था बाबा आप मुझे अंबिया की कहानियाँ सुनाते थे कि किसी के हिस्से में ये आया, किसी की विरासत पे क्या आया, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आएगा। तो मौला ने करबला की खाक आपके सर में डाल के कहा था सकीना आपके हिस्से में यतीमी आएगी, आपके हिस्से में असीरी आएगी, आपके हिस्से में शाम की कैद आएगी। बीबी ने से जब मौला ने कहा ना आपके हिस्से में यतीमी आएगी, तो बीबी ने एक जुमला कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं। इतनी मासूम थी, क्योंकि आपने जिक्र किया ना कि बच्चे भी शामिल थे, इतनी मासूम थी। मौला ने फरमाया कि जिसका बाप मर जाए ना उसे यतीम कहते हैं, जिसका सब कुछ लुट जाए, जिसके सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो। लेकिन गुरेज नहीं किया हुसैन ने इस कुर्बानी से भी, कैसे कैसे अपनी गोद के पाले अल्लाह की राह में हुसैन ने कुर्बान कर दिए, अल्लाह के इश्क में। और आखिरी वक्त तक बस ये कहते रहे अल्लाह तू मुझसे राजी रहना, बेशक हे अल्लाह तू मुझसे राजी हो गया। बीबी ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, इमाम हुसैन का लाशा हुसैन वो जिसका तारुफ मैंने अपनी ज़ुबान से बयान किया। इमाम हुसैन का मकाम कितना बुलंद है, लेकिन फिर भी
حسین کے لاشے کو بلند کیا تھا. ہوگی کائنات میں کوئی بہن ایسی جس کا جگر اتنا بلند ہو, جس کا کلیجہ اتنا بلند ہو کہ آپ امام حسین کے سر کو جب دیکھتی تھی تو ایسے مرثیے کہتی تھی علی کی بیٹی کہ سننے والوں کے جگر کٹنے لگتے تھے. میں آج بھی جب بی بی کے مرثیے سنتی ہوں تو میرا جگر کٹنے لگتا ہے. لیکن جب اللہ کے دین پر قربانی کی بات آئی تو بی بی نے امام حسین کے لاشے کو بلند کیا اور اللہ سے دعا فرمائی, اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان, اے خدا ہماری اس قلیل سے قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین آمین. ہوگا کائنات میں کسی میں ایسا جذبہ عشق خود کو حسین پر قربان کرنے کا. اور یہی شب عاشور ہے. امام حسین دیکھتے جا رہے کہ ایک ایک خیمے میں ایک ایک ماں کے سامنے بچہ بیٹھا ہے اور بیبیاں ان سے گفتگو کر رہی. شب عاشور مولا حسین کہتے ہیں میں خیمے کے پاس سے گزرا, ایک بی بی ہے جس کے سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, اور ان سے مخاطب ہے کہ اون ہے محمد. یہ بی بی زینب کے بچے امام علی کے نواسے ہیں, حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں. وہ سامنے بیٹھے, بی بی کہہ رہی ہے کل خود کو جا کر اپنے ماموں پہ قربان کر دینا. بیٹے تم چھوٹے بہت ہو لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم جا کر اللہ کے ان دشمنوں سے بدلہ لو, اور تم جاؤ تو ایسی شجاعت دکھانا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اور میرے بچوں دیکھو حسین کے بچے پیاسے ہیں, تم فرات پہ بھی چلے جاؤ تو پانی نہیں پینا ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں لیکن جذبہ عشق خداوندی آپ دیکھیے. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا نا, حسین کے خیموں سے الاتش 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 کی صدائیں بلند تھی. وہاں پر اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا جا رہا تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اسحاق یہ کوثر کے بیٹے تھے. جب حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چشمہ زمزم کو جاری کر سکتے, خدا کرے جو لوگ گئے زیارت کرنے, حج اور عمرہ کرنے, وہ بار بار جائیں, بھر بھر کے زمزم پیتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں اور ساتھ بھی لے کر آتے ہیں. جو نہیں گئے وہ بھی جائیں, آپ بھی جائیں, میں بھی جاؤں, ہم سب بار بار جائیں. وہ ایسا معجزہ حضرت اسماعیل کا, بی بی ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی. بالکل پیاس تھی, پانی نہیں تھا. بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے ایسا جاری کیا چشمہ کہ بی بی عبرانی زبان بولتی تھی, وہ چشمہ رک نہیں رہا تھا, پانی ابل رہا تھا, باہر آ رہا تھا پانی. جب پانی کی بہت زیادہ پانی ہونے لگا تو بی بی نے عربی زبان میں کہا زم زم, ٹھہر جا. پانی ٹھہر گیا. لیکن اسماعیل کے معجزے سے, ہاجرہ کے معجزے سے ایسا پانی جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ تو وارث اسماعیل محمد مصطفیٰ کے نواسے. حسین اشارہ کرتے تو فرات چل کر ان کے قدموں میں آ جاتے. بے شک یہ مجبور نہیں ہے لیکن انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ قیامت تک جب میرے ذکر کرنے والے میرا ذکر کریں تو وہ یہ دنیا کو بتا دے کہ حسین مجبور نہیں تھے, صاحب اختیار تھے. لیکن کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا, ظلم ہار گئے, مظلوم جیت گئے. بے شک ظلم ہار گیا, مظلومیت جیت گئی, پانی ہار گیا اور پیاسے جیت گئے. بے شک. کیا ان کو پیاس نہیں لگتی تھی؟ الاتش الاتش کی صدائیں بلند تھی. امام حسین آگے بڑھے. ایک ماں ہے جس کے سامنے قاسم جیسا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, کہتی ہے قاسم بیوہ ماں کی لاز رکھ لینا, کل جا کر میدان میں خود کو اپنے چچا پہ قربان کر دینا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے. ایک چھوٹا سا بچہ, 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے, ماں جھولا جھلاتی جا رہی ہے, لوری دے رہی ہے, علی اصغر ابھی تو تم چلنے کے قابل بھی نہیں ہوئے بیٹے, لیکن میں چاہتی ہوں کل مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے, اپنے دادا محمد مصطفیٰ کے سامنے سرخرو کر دینا, میرے بچے تم جا کر حسین پر قربان ہو جانا. اور عجیب منظر تھا کہ یہی حسین جو آج لوگوں کو کہہ رہے چلے جاؤ, وہ کل میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے. یہی بچہ تھا
جب امام حسین نے کہا نہ ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، تو اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور بیبیوں کے رونے کی صدا بلند ہو گئی، تو امام حسین خیمے میں آئے، چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور لے کر چلے۔ وہ جو فوج اشقیاء تھی، شہادت علی اصغر، امام حسین کے 6 مہینے کے بچے کی شہادت، اس پر پوری کائنات روتی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین محققین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ وہ شہادت ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے دنیا میں، حسین سے عشق کرنے پر مجبور کرتی ہے، حسین کو اپنا بادشاہ کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ تھا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جب مولا لے کر آ رہے تھے نا حضرت علی اصغر کو، تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لپیٹ کر لا رہے اور شاید آ کر اس کا واسطہ دیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ میرے نانا کا کی کتاب ہے، تمہیں اس کا واسطہ کہ تم ابھی بھی ہدایت پا جاؤ اور میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، حسین نے بلند کیا 6 مہینے کے بچے کو، علی اصغر سے کہا تم حجت خدا کے بیٹے علی اصغر اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے جب اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی تھی نا، تو وہ جو فوج تھی، جو لعین تھے، جو ظالم تھے، جو دشمن تھے، جو 36 ملکوں کی فوج کو اکٹھا کیا گیا تھا دولت کی لالچ میں، انعام کے لالچ میں، بھر بھر کے انعام دیے جا رہے تھے کہ جو جتنا ظلم کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ بس ایک مرتبہ وہ جو لعین تھے نا، وہ بھی علی اصغر کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ایسے میں عمر ساتھ دوڑتا ہوا آیا ہرملا کے پاس۔ ہرملا تاریخ میں کہتی ہے کہ بہت بڑا تیر انداز تھا۔ وہ جب کربلا کے بعد امام سجاد کے سامنے آیا نا، مولا نے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا تھا میدان کربلا میں؟ وہ کہتا ہے سید سجاد میں 3 تیر لے کر آیا تھا کربلا میں، پہلا تیر میں نے علی اصغر کی گردن پہ مارا، 6 مہینے کے بچے کی گردن پہ وہ تیر مارا گیا جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، جس سے جنگلی جانور بڑے بڑے ہاتھی مارے جاتے، 6 مہینے کے بچے کی گردن پر وہ تیر مارا گیا۔ کہتا ہے میں نے دوسرا تیر اس مشک پر مارا جو عباس اپنے خیمے میں لے کر جا رہے تھے پانی بھر کر، جس کی وجہ سے مولا عباس کا جب پانی بہ گیا نا، تو مولا نے کہا اب عباس جینا نہیں چاہتا، کیونکہ پانی تو لینے آئے تھے سکینہ کے لیے لیکن پانی نہیں پہنچا سکے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے صرف لکھا نہیں ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ کا بادشاہ حسین ہے۔ یہ آپ کی مولا سے مودت کی دلیل ہے۔ وہ پانی جو حسین پر بند کر دیا گیا تھا، اس پانی کو آج بھی حسین سے اتنی محبت ہے کہ آج بھی جب حسین کا نام لیا جاتا ہے آنکھوں سے وہ جاری ہو جاتا ہے، روک نہیں پاتے ہم خود کو، اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہو آنکھوں سے خود بخود وہ پانی نکلنے لگتا ہے۔ وہ پانی آج بھی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ تو ان کو پانی کی پیاس نہیں تھی، یہ لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ تم کتنا ظلم کر سکتے ہو۔ اور ملا کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت مارا کہ جب حسین زخموں سے چور تھے، 1900 زخم تھے مولا کے جسم اتھر میں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے حسین جو رسول اللہ کے سینے پر سوتے تھے، ان کے 1900 زخم تھے، اور تاریخ کہتی ہے کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی زخم نہ ہو، جس میں کوئی تیر نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا جب بھی اپنی انگوٹھی کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مولا آپ جب بھی اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہیں تو روتے، تو مولا نے مثال پیش کرنے کے لیے تاکہ لوگ عشق کریں، حسین کو اپنا بادشاہ کہیں، مولا نے کہا انگوٹھی میں جو نگینہ ہوتا ہے نا، اس میں جتنی جگہ ہوتی ہے نا اتنی جگہ بھی میرے دادا حسین کے جسم میں نہیں تھی جس میں کوئی تیر نہ لگاؤ، جس میں کوئی نیزہ نہ لگاؤ، جس پہ کوئی زخم نہ ہو۔ ہرملا کہتا ہے میں نے تیسرا تیر حسین کو اس وقت مارا جب حسین زخموں سے چور تھے اور آخری سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو میں نے حسین کی پیشانی پر تیر مارا جہاں پہ محراب عبادت تھا،
जिस पेशानी के बोसे रसूल अल्लाह दिया करते थे, जिन लबों को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मैं कहती हूँ वाह उन लोगों पर, शर्म नहीं आई, उन लबों पे छड़ी मारा करते थे। बर्दाश्त नहीं हुआ था ना बीबी ज़ैनब से, यजीद बैठा था अपने तख्त पर और मौला हुसैन के लबों पे छड़ी मार रहा था। बीबी ने कहा ये वो लब है जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मुस्तफ़ा जिनके बोसे दिया करते थे, ये वो लब है। लेकिन जुल्म किया गया, आजमाया गया हुसैन की मोहब्बत को। अभी छोटे बच्चों का भी जिक्र आया, जब बीबी पहुंची ना, बीबी सकीना, तो बीबी के गोशवारे भी छीन लिए गए थे। जब हम इंशाअल्लाह आशूर का जिक्र करेंगे तो फिर उसमें ये तस्करा भी इमाम करेंगे। हुसैन का आप जिक्र कर रही हैं, और जो तीरों की बरसात अली असगर पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिनका सजदे में सर हो और तीरों की बरसात हो, कहते हैं पूरा जिस्म छलनी हो गया, लेकिन उन्होंने सर कटाना पसंद किया, झुकाना पसंद नहीं किया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं मेरा बादशाह हुसैन है, मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इबादतें बादशाह, मेरा बादशाह हुसैन। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, मेरा बादशाह हुसैन है स्पेशल ट्रांसमिशन। कबूल होगी हर दुआ, किसी का क्यों है डर भला, हमारा वास्ता हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मेरी प्यारी बहन ज़ाकिरा हिरा शिराजी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयां फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद का एक खूबसूरत ताल्लुक, जिनके सीने पे, उनके सीने पर इमाम हसन हुसैन सोते थे, जिनके कंधों पे वो सवार होते थे, और उस रहमतुल आलमीन के महबूब इमाम हसन हुसैन, उनके नवासों के साथ क्या हुआ, हिरा शिराजी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। जिनके लबों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से चूसते थे, लाबे दहन देते थे, उनके होंठों पे यजीदपन जुल्म लाठियों से बरसाया गया। उस मोहम्मद के नवासों के साथ करबला का जो मकाम मेरी बहन ने बयान किया, ये बयान जब भी होगा हमारी आंखें नम ही होंगी। ये मोहम्मद के नवासों से मोहब्बत का सबूत होता है, और अल्लाह पाक हम सब के दिलों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने अली की मोहब्बत कायम और दायम रहे। मैं अपनी बहन को एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। खूबसूरत ट्रांसमिशन हमने बस एक कोशिश की है, हम इस काबिल नहीं है हिरा बिल्कुल भी। करबला का क्योंकि शब आशूर भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपने हमें बताया, और अब उस मकाम तक हम आ गए हैं जहाँ इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया, और फिर भी उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। कई लोगों के इंसान में अपनी औलाद को महफूज करना कि अल्लाह हमें नुकसान ना हो जाए, तो अपनी जान से ज़्यादा कोई अजीज है ही नहीं बंदे को कि मेरी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे के हम सबकी ज़िंदगियां ईमान से बचा ली। क्या बात है। मैं जो बात अर्ज करी थी और आपने ज़ाहिर है कि जिक्र किया कि सर कटाने के बाद भी परवरदिगार आलम का जिक्र किया, मौला हुसैन के सर के मौजज़ात हैं। जब ज़ाहिर है कि मैं मुताला करती हूँ किताबों का, तो इमाम हुसैन के सर के भी मौजज़ात हैं कि मौला हुसैन का सर भी लोग देखते थे ना, तो अब तिलावत कुरान मजीद करता था वो सर, नेज़े पर बुलंद होकर सूरह कहफ की तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह, मौला सुभान। वो सर जहाँ जहाँ भी जाता था अपने मौजज़े दिखाता हुआ जाता था, लेकिन कैसा जुल्म था और कैसे कल्ब में शकावत थी, कल्ब कितना सख्त था कि जिन लबों को मुस्तफ़ा बोसे देते थे, जो बात मैं पहले अर्ज कर रही थी, उसी से मुसलसल होना चाहती हूँ कि उस पर छड़ी मार रहा था। और जब बीबियाँ पहुंची ना दरबार में,
یہ بڑی صعوبت ہے، یہ بڑے سخت مصائب ہے اور بڑی مصیبت برداشت کی ہے امام حسین نے، آپ کے انصار نے، آپ کے احباب نے، آپ کی اولاد نے، آپ کے پورے خاندان نے. جب چلا نہیں قافلہ امام حسین کی شہادت کے بعد، اور آپ نے ذکر کیا تھا کہ سر کاٹے ان لوگوں نے، لیکن سر جنہوں نے کاٹے تھے وہی اس سر کو اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے. تب بھی وہ نیچے تھے، حسین کا سر بلند تھا. وہ تب بھی پست تھے، حسین تب بھی بلند تھے. جنہوں نے سر کو کاٹا تھا وہی سر اٹھا اٹھا کے چل رہے تھے. تاریخ لکھتی ہے کم از کم 36 شہر، 72 بازار، 41 مقامات، ایسے موڑ، 288 گلیوں سے گزارا گیا آل محمد کے گھرانے کو، رسول اللہ کے نواسیوں کو، محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کو. چادریں نہیں تھی سروں پر. اور جب پہنچے تھے نا دربار میں تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمارا استقبال ایسے کیا رسول اللہ کے خاندان کا، میں کیسے بیان کروں اور کیسے اپنے سننے والوں تک پہنچاؤں. اور آپ بھی مسلسل میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے بھی آنسو جاری ہیں مولا کی محبت میں. مولا فرماتے کہ ہمارا استقبال ایسے کیا کہ لوگ چھتوں پہ اپنی کھڑے ہوئے تھے اور پتھر برسا رہے تھے علی کی بیٹیوں پہ. اللہ تو بس گرم گرم پانی بھر بھر کر پھینک رہے تھے، کھولتا ہوا پانی، کپڑوں میں آگ لگا لگا کر ان کے اوپر پھینکتے جا رہے تھے. کیونکہ کسی کو شعور نہیں تھا کہ کس کو بار آ گیا. یہ انقلاب برپا کیا علی کی بیٹی نے، علی کے لہجے میں خطبہ دے کر. مختلف مقامات پہ آپ کو بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کے خطبات ملیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو للکارا، کیونکہ وہ بے شعور لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یزید نے کیا کیا ہے. بی بی نے جا کر بتایا یہ آج جو ہم مولا کا ذکر کر رہے ہیں ہماری بی بی کا احسان ہے. بے شک. خدا آپ کو بھی زیارت نصیب کرائے بی بی کے روضے کی. آمین. مجھے بھی زیارت، آپ یقین کریں ہم خواتین تو جب جاتے ہیں تو میں عجب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، اے اللہ، اندر عجیب سا محسوس ہوتا ہے. اور دل نہیں کرتا کہ بالکل. وہاں سے آئے. بی بی نے للکارا تھا اس کو، اور میں آپ کا دل نہیں کرتا، میری دعا ہے آپ جب بار بار جائیں، آپ جائیں گی بی بی کے روضے پہ تو آپ مجھ سے خود کہیں گی کہ جو آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہے. حقیقت. آپ محسوس کریں گی وہاں جا کر کے بی بی نے اس کو للکارا تھا، کیونکہ اس کو بڑا ناز تھا اپنی فوج پر، اپنی تلواروں پر، اپنی نیزوں پر، اپنی سپاہ پر، اپنی دولت پر. بی بی خریدا تھا نا اس نے لوگوں کو انعام کے لالچ میں. بی بی نے اس کو للکار کے کہا تھا کل کو یہی شہر ہوگا لیکن حکومت ہماری ہوگی. اور آج وہی شہر ہے لیکن حکومت آل محمد کی ہے، حکومت محمد کی بیٹیوں کی ہے، حکومت کربلا میں محمد کے بیٹے کی ہے. جہاں پہ انہوں نے گھیرا تھا دنیا تڑپتی ہے کربلا جانے پر. ابھی کل عاشور کا دن ہے، آپ ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق میڈیا سے آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ کتنے کروڑ لوگ وہاں کربلا معلیٰ مولا کی زیارت پہ موجود ہیں. اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول الہی آمین. آپ کی بھی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے امام حسین بادشاہ کے صدقے سے. آپ نے ایک بات کہی، یزید نے انعام رکھا تھا اور جس نے جتنا ظلم کرنا ہے اس کو اتنا بڑا انعام. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ حقیقت میں کہوں گی، واقعہ کیا کہوں کہ اللہ پاک نے ایک کرنا تھا، کیونکہ ان کا نام رہتی دنیا تک یاد رکھنا تھا. حضرت علی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بندے نے پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر، اس عورت کے دل میں لالچ ڈال کے ان کے ساتھ بھی یہی کیا کہ پیٹھ پیچھے ان کو مارا. تو یہ بغض یزید ہے، میں یہ کہوں گی، کیونکہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، یہ ان کو بس ختم کرنا اور اللہ کے نام کو آگے نہ بڑھانا. اور اقتدار کی جنگ پہ یہ اقتدار کی جنگ پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن ان کا نام لینے والا، جیسے آپ نے میری پیاری بہن نے کہا کہ 9 کروڑ لوگوں کا نام آج کچھ پتہ نہیں، لیکن 72 لوگوں کو ہر
لوگ جانتے ہیں. ہر سال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ 72 لوگوں کا ایک چھوٹا سا ایک گھرانہ. اور اب دیکھیں ہم لوگ کس خوبصورت انداز میں ان کے لیے مجالس کرتے ہیں, محبت سے نام لیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, ان کے واسطے سے مانگتے ہیں. اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ واقعی میں رہتی دنیا تک ہم اسی طرح یاد کریں گے. اور ہم کہتے ہیں ہم یاد کریں, ہم گریہ بھی کریں. ہمارے کوئی اپنے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, ہمیں اپنی ماں کتنا یاد آتی ہے, بے شک بے شک. جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے. اور انہوں نے تو ہمارے لیے دین اسلام کا پیغام دیا, ہمارے لیے آسانیوں کے راستے بتائے. بے شک بے جیسے شک. میری پیاری بہن نے پھر کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسی اذان ہوتی تو نماز کو نہیں چھوڑتے. تو یہ ان کا ایک میسج ہے. جی. جب امام حسین کی محبت ہے تو پھر نماز کیسے چھوڑ دیں ہم. صحیح. انہوں نے اپنے سر کو تن سے جدا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہے تو میں کہیں چھپ جاؤں یا میں لے کے ان کو کہیں ایک سائڈ پر ہو جاؤں. نہیں, انہوں نے کہا نہیں, جب ہے تو پھر حق و باطل کی جنگ ہے, میرے رب کا حکم ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں سر کٹوا لوں گا, جھکاؤں گا نہیں. بے شک. میری پیاری بہن, میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پہ ہم جیسے اپنے سکینہ کی بات کی, بیٹیوں کی بات کی, ردائیں کر دی انہوں نے, کیا بولوں, ان لوگوں نے ظلم کیا. ظلم کے آگے بچیاں بھی نہیں جھکیں کیونکہ وہ امام حسین کا پیغام لے کے چل رہے. بے شک بے شک. بالکل, کہ کہا گیا نا کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. ہائے ہائے ہائے, کیا کیا, کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. قطرہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے. سبحان اللہ. اور بچپن ہی میں یہ شان, یہ عزت, یہ مرتبہ, بچپن ہی میں یہ شان, یہ عزت, یہ مرتبہ, زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے. سبحان. اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر, سمجھو کہ اس ذہن کا مالک حسین ہے. سمجھو کہ اس ذہن کا مالک حسین ہے. اور دنیا میں جو بھی محب شہ مشرقین ہے, بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے. اور لفظ حسین کیونکہ 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے. یہ سامنے لکھا ہے میرا بادشاہ حسین, ہے سین یہ نون. حق کو سلامتی و یقین و نماز کو, اللہ حق کو سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے. سبحان اللہ. سبحان. یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے. کیونکہ مولا حسین بہت بڑی ہستی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خانوادے پہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جھک نہیں رہے, یہ کھڑے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے میسج دیا, تو واقعی امام حسین کو نے جب خط لکھا آپ کے سگے بھائی نے, محمد حنفیہ نے آپ کو کہا کہ آقا آپ نہ جائیے, مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے, اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کربلا کی طرف نہ جائیے, وہ کرب و بلا ہے, وہ مصیبت کی زمین ہے. جا رہے تو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے. حسین جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, لیکن رکے نہیں, بڑھ گئے اللہ کی راہ میں, کیونکہ مولا نے کہا کہ میرا مقصد کسی صورت شر نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے, فساد نہیں ہے. تبھی تو امام حسین نے اللہ کے گھر کو خیر آباد کیا. 8 ذی الحج کو مولا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا اور مکے سے رخصت ہو گئے, کیونکہ مولا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اللہ کے گھر میں, میرے دشمن حاجیوں کے بیس میں تلواریں لیے آ گئے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں خون ریزی ہو جائے. نہ مدینے میں چاہتے تھے, مصطفیٰ کی شہر میں, نہ مکے میں اللہ کے حرم میں خون ریزی چاہتے تھے. حسین چلے گئے دشت میں, یہ اللہ سے محبت تھی, اور پیغام دے دیا کہ میں اللہ کی جو رسول ہے مصطفیٰ, ان کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیونکہ میں, امام حسین کا جملہ ہے کہ میں اچھائی کو دوست رکھتا ہوں, برائی کو اپنا دشمن مانتا ہوں. میں اللہ کے دین کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. تو آج ہر وہ شخص جو حسین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ اچھائی کو اپنا دوست رکھے, برائی سے نفرت کرے.
अच्छाइयों को अपनाए और बुराइयों को तर्क कर दे, तभी वो खुद को हुसैन का कहने वाला, हुसैन का मानने वाला, हुसैन का इश्क करने वाला कह सकता है। वरना फिर जुबान के दावे, अगर दिल से हुसैनी होने का दावा करना है तो फिर नेकियों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, ये सच है कि इंसान के सहारे है हुसैन, माना कि बहुत आपको प्यारे हैं हुसैन, किरदार से भी कीजिए साबित अपने, फिर शौक से कहें हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमारी छोटी सी एक महफिल को आपने खूबसूरत सजा दिया, बहुत शुक्रिया। और हम इसे अभी जारी सारी रखेंगे। हम लोग यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरा बादशाह हुसैन के साथ। एक बार फिर खुशामदीद मेरा बादशाह हुसैन की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज 9 मुहर्रमुल हराम और शब आशूरा, कलाम, सलाम और नोहाखानी मजालिस का एहतमाम, सबीलों का इंतज़ाम, मौला हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मकाम पे प्यासे, आज हम उनकी याद ताज़ा करते हैं और जगह जगह सबीलों का इंतज़ाम करते हैं। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सब पर अल्लाह पाक आसानियाँ दे और हमें इत्तफाक दे, और हम हर साल इसी तरह मुहर्रमुल हराम का एहतराम करें और एहतमाम करें। याद हुसैन है, और मैं जब ये कहती हूँ कि मेरा बादशाह हुसैन, ये किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन कि दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे मेहमान इस वक्त मेरे दरमियान मौजूद हैं, और शब आशूरा और वाक़या करबला और अपने नोह सुना के नोहाखानी करके हमारे साथ आज करबला के ज़िक्र को बुलंद करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर मेरे इस हाथ पे मेरी प्यारी बहन बैठी हुई हैं, सैयदा इरम ज़हरा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई, और इनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मेरे भाई, और हमें कलाम सुनाएंगे और याद इमाम हुसैन का ज़िक्र होगा। तो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं सैयद मुनीर रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे इस हाथ पे मेरी प्यारी बहन एक बच्ची बैठी हुई है, सैयदा अरीज़ा जैदी। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसे हो? आप सुनाइए। और मेरे प्रोग्राम में हमेशा एक कमसिन ज़ाकिर मेरे साथ मौजूद होता है, और ये सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जो हमें उन्होंने इकट्ठा किया है, और इस तरह तमाम आलम इस्लाम में हम सब याद इमाम हुसैन का ज़िक्र कर रहे हैं। और कमसिन ज़ाकिर वहाज जैदी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाज कैसे हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया शहजादे, आप हमारे साथ होते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बच्चा बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करता है तो दिल बहुत खुश होता है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगी और मैं कहूँगी कि मेरी प्यारी बहन सैयदा इरम ज़हरा जाफरी से कि वो नोहा सुनाएं, और फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बेकस हुसैन रोका बेटी को ये पुकारे, बेकस हुसैन रोकर बेटी को
पुकारे, सो जा सो जा मेरी सकीना, बेकस हुसैन रोकर उम्मत को बख्शवाने मैं जा रहा हूँ बेटी। अब सब्र की हदों को दिखला रहा हूँ बेटी। खाले के आ रहे हैं पे हम मुझे इशारे, सो जा सो जा मेरी सकीना। अब आज शाम को बेटी माँ से लिपट के सोना, वापस जो मैं ना आऊं बेताब तुम ना होना। अम्मा उठाएंगी अब वो नाज सब तुम्हारे, सो जा सो जा मेरी सकीना। तुम याद जा करोगी मैं आऊँगा सकीना। कहते हैं प्यार जिसको बतलाऊँगा सकीना। प्यारी है आप हमको, हम आपको है प्यारे, सो जा सो जा मेरी सकीना। हर गाम सब्र करना ये है चलन हमारे। क़यामे भी सब जलेंगे, ज़ेवर लुटेंगे सारे। रुखसार नीले होंगे, उतरेंगे गोशवारे, सो जा सो जा मेरी सकीना। बेकस हुसैन रोकर बेटी को ये पुकारे, सो जा सो जा मेरी सकीना। सो जा मेरी सकीना। सैयदा इरम ज़हरा जाफरी सुना रही थी नोआ, और मैं अब शहज़ादी यहाँ पे बैठी हैं सैयदा अरीज़ा ज़हरा ज़ैदी से मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो नोहा सुनाए मुझे। गरीबे ज़हरा की गुरबात सुनो अहले अज़ा,
غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامت بھی بجھانا ہے، اور زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے۔ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، اور کسی نے سامنے آ کے چلائی تیغ جفا، غریب زارا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زارا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولر مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ گرز چلتے ہوئے، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے، زمین پہ زینے سے حضرات جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے، قرار کس طرح شے کو ایک پل آئے، رکاب پیر سے ابن علی کی چھوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر،
चलने वाला था जिस दो हुसैन पर खंजर, बहन से आगे खड़ी थी हुसैन की दुखते, कहा ये शर से उस दम गरीब ने रोकर, मेरी सकीना कहीं न तोड़ दे ज़ालिम, तू रहम कर मेरे हाल में, तू रहम कर मेरे बालों को छोड़ दे ज़ालिम। हमारे दरमियान नोहा ख्वानी कर रही थी, नोहा सुना रही थी, और ये थी सैयद अरीज़ा ज़ैदी। अच्छा, हम बात करेंगे, यहाँ कमसिन ज़ाकिर मौजूद है, वहाज ज़ैदी, और वहाज से मैं सवाल करूँगी, और उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहूँगी। हर इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर इंसान को तो बेदार हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो सवाल मैं करूँगी, अस्सलाम वालेकुम अगेन, कैसे हो आप, ठीक हो? और हुसैन की मोहब्बत तो सबके दिलों में है जी। और मैं जो सवाल अभी करने जा रही हूँ उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है हमें वहाज इसको इस पर रोशनी डालेंगे। और सवाल ये है कि ये बताएं, हर कौम में, दुनिया के हर कौम में जो इमाम की मोहब्बत है, इसके बारे में क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अबिल कासिम मोहम्मद। न पूछ मेरा हुसैन क्या है, जहान सब्रो रज़ा का दिलबर, जमाल ज़हरा जलाल हैदर, जबीन इंसानियत का छूमर, अरब का सेहरा अजम का जेवर। हुसैन एक दिल नशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी, हुसैन कासिम की कम नुमाई, हुसैन असगर की बेजुबानी, हुसैन सज्जाद की खामोशी, हुसैन बाकर की नोहा खानी, हुसैन ज़ैनब की सर की चादर, हुसैन कुलसूम की रिदा है। न पूछ मेरा हुसैन क्या है। इमाम हुसैन किसी कौम में कैद नहीं है, इमाम हुसैन सबके हैं। गुरु नानक के जो सिखों के रहनुमा है, पेशवा है, वो बताते हैं कि एक दिन मेरे पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, वो जिक्र हुसैन बहुत करते थे, तो एक शख्स आके कहने लगा कि गुरु नानक ये क्या बात है, आप मुसलमानों के रहनुमा का जिक्र करते हैं, वो हमारे तो रहनुमा है नहीं। तो आपने बताया कि हुसैन सबके इमाम है, बल्कि हुसैन ज़मीर वालों के इमाम है। थॉमस कार्लाइल के जो एक मुफक्किर थे, वो बताते हैं कि मैंने हुसैन से सीखा कि जब बात हक्कानियत की हो तो तादाद को देखा नहीं जाता, जीत हमेशा हक की होती है। और गांधी कि जो हिंदू मजहब को आज़ाद करवाने वाले हैं, हिंदू देश को आज़ादी दिलवाने वाले हैं, वो बताते हैं कि अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 होते तो मैं 24 घंटे में आज़ादी हासिल कर लेता। और नेल्सन मंडेला कि जो अफ्रीका की आज़ादी के हीरो हैं, वो बताते हैं कि मैं एक अरसा कैद में रहा, तकरीबन 20 साल में कैद में रहा, और जब मेरे जहन में आया कि मैं सरेंडर कर दूं तो जिक्र हुसैन था कि जिसने मुझे झुकने नहीं दिया। और गूगल का एक रिकॉर्ड भी है, वो रिकॉर्ड है कि दुनिया के 50 करोड़ लोगों के नामों के साथ लफ्ज़ हुसैन आता है। एक दिन और एक रात में 77 करोड़ मर्तबा लफ्ज़ हुसैन तहरीर किया जाता है। एक मिनट में 98,000 मर्तबा इमाम हुसैन पर दुरूद भेजा जाता है। और हर साल कम से कम 80 करोड़ लोग तवाफ़े रोज़ाए इमाम हुसैन को जाते हैं। दुनिया की 92 ज़बानों में जिक्र हुसैन होता है, और पूरे जहां में किसी न किसी कोने में हर एक मिनट में मजलिसे हुसैन हो रही होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके साथ ही हम सैयद मुनीर रिजवी की तरफ चलते हैं और नोहा वो पेश करेंगे जी।
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ وہ وقت ہے جی جب امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے ہائے ہائے بہت ہی عالی شان جنگ لڑنے کے بعد برچی کھا کے زمین پہ گرے، اللہ، اور پھر مولا حسین علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا باتیں کرتے ہیں ملاحظہ کر رہا ہوں، بہت سخت مصائب ہیں، اگر کوئی غلطی کر دوں تو آپ سے اور آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ کہتا رہا رو کر یہی بابا تیرا اکبر، کہتا رہا رو کر یہی بابا تیرا اکبر، برچھی کے لیے کیا تھا ہائے اللہ، کلیجا تیرا اکبر۔ جوان بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، کیوں کہتے ہو مجھ پر نہیں رونا میرے بابا، گر تم سا جوانا کوئی ہوتا تمہارا اس عالم غربت کا ہائے پتہ پھر تمہیں چلتا، ارے مرنا ہے پدر کے لیے مر جانا پسر کا، کہتا رہا رو کر۔ جب کسی کا جوان بیٹا ہوتا ہے نا تو باپ کو بہت زیادہ ڈھارس رہتی ہے کہ میرے جنازے کو کندھا دے گا، میرے ساتھ قدم با قدم چلا کے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ وہ اس شعر میں بیان کر رہا ہوں، تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا ہے میرے بیٹا، سب مارے گئے ہو گیا میں دشت میں تنہا ہے، میں لاشا اٹھاؤں گا ضعیفی میں تمہارا، ارے بتلاؤ میرا کون اٹھائے گا جنازہ، کہتا رہا رو کر۔ چھوٹے بچے سب کے گھر میں بہت زیادہ نازک دل کے ہوتے ہیں، وہ شعر میں بیان کر رہا ہوں، وہ میری سکینہ درے خیمے پہ کھڑی ہے، بس راستہ آنے کا تیرے دیکھ رہی ہے، آغوش میں آئے تیری بے چین بڑی ہے، ارے مر جانے کی تیرے نام خبر اس کو ملی ہے، کہتا رہا رو کر۔
اپنی اولادوں سے باپ کی بنسبت ایک ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. وہ اس شعر میں بیان کر رہا ہوں. چلتا تو ہوں خیمے میں تیرا لے کے میں لاشا، ارے ممکن ہو تو ایک ہاتھ سے یہ زخم چھپانا، کوہرام بپا ہوگا بہت روئے گی دکھیاں، پھٹ جائے گا اس دکھ سے کلیجہ تیری ماں کا، کہتا رہا رو کر جب لاش جواں خیمے میں شبیر نے رکھی، ماں خون بری لاش سے کہہ کے یہ ہی لپٹی، ہے تیری جوانی کو نظر کھا گئی کس کی، کیوں ہاتھوں پہ تیرے ہے لگی خون کی مہندی، کہتا رہا رو کر لب پہ تھا منیر اس گھڑی. یہ شعر شروع کرنے سے پہلے 2 لفظ آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو یہ جنگ تھی صرف اور صرف اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے، حق اور باطل کی جنگ. تو مولا علی اکبر علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی شبیہ کہا جاتا تھا. تو یہ شعر بہت انفارمیٹیو ہے، بیان کر رہا ہوں. لب پہ تھا منیر اس گھڑی زینب کے یہ نوحہ، تو مر گیا اکبر میرے جینے کا سہارا، تو نقش و قد و خال میں تھا ہوں بہو نانا، تجھ کو نہیں امت نے محمد کو ہے مارا، کہتا رہا رو کر یہی بابا تیرا اکبر، برچھی کے لیے کیا تھا کلیجہ تیرا اکبر. سید منیر رضوی ہمارے درمیان موجود ہیں اور نعت سنا رہے تھے، اور یہاں پر ہم بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ. ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر، اور محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے. آج 9 محرم ہے اور میں چلتی ہوں سوال کی طرف، اور کمسن ذاکر وہاج زیدی سے سوال کرتی ہوں. علم کی بات ہوتی ہے، لوگ اپنے گھر میں علم بلند کرتے ہیں، تو علم میں مولا غازی عباس سے سب عقیدت رکھتے ہیں، اور علم کی جو اتنی اہمیت سب کے دلوں میں کیوں ہے؟ عباس کی تلوار ہے، عباس کے بازو،
شبیر کا انکار ہیں عباس کے بازو، کاٹو گے کہاں تک میرے عباس کے بازو، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو۔ علم مولا عباس سے اتنی عقیدت اس لیے رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ جو علم اٹھایا جاتا ہے یہ اس علم کی شبیہ ہے کہ جو کربلا میں مولا حسین نے مولا عباس کو دیا تھا، اور ہر ملک کا کوئی نہ کوئی ایک جھنڈا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہاں اس جھنڈے کی، اس جھنڈے والوں کی حکومت ہے، لیکن یہ علم مولا عباس وہ علم ہے کہ جو دنیا کے ہر ایک جگہ پہ، ہر ایک ملک میں لہرا رہا ہے اور بتاتا ہے کہ ہر ملک میں حسین کی حکومت ہے۔ یہ حسین کی حکومت کسی ایک ملک میں یا کسی ایک ملک تک قید نہیں ہے، بلکہ حکومت سارے جہاں میں ہے۔ اور ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ اس لیے عقیدت ہے کیونکہ لوگ آپ کے علم پر آ کر آپ کے وسیلے سے خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ علم ملتا بھی اسے ہے جو لشکر کا جو علمدار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس پہ بہت بھروسہ ہوتا ہے، شخص کو بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھروسے مند ہے۔ جو بہادر ہوتا ہے اس کو علم دیا جاتا ہے، وہی لشکر کا علمدار ہوتا ہے۔ سوچئے مولا حسین کو مولا عباس پہ کتنا بھروسہ تھا، اور مولا عباس کی علم سے محبت، یہ علم تھا محبت کا، اور علم کو پکڑنے کا جذبہ یہ تھا کہ جب یزید کے دربار میں تبرکات پہنچے تو یزید نے علم کو دیکھ کے فوراً پوچھا کہ حسین کے لشکر کا علمدار کون تھا؟ تو کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرو گے جان کر کہ حسین کے لشکر کا علمدار کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے وہ جگہ ایک دم صحیح ہے، وہاں ایک خروچ بھی نہیں ہے، لیکن علم کے پھریرے پر سارا پھریرا زخمی ہے۔ تو یہ ہے علم کی فضیلت کی جس کی وجہ سے اس سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کم سن ذاکر وہاج زیدی نے بہت خوبصورت انداز میں علم کی تعریف کی، اور میں نے دیکھا بہت سارے لوگ محبت امام حسین علیہ السلام کی عقیدت میں اپنے گھر میں علم بلند کرتے ہیں، اس کے نیچے چراغاں کرتے ہیں اور خوشبو معطر کرتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، دیا جلاتے ہیں۔ یہ صرف عقیدت محبت عشق امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا جی، میرے دونوں یہاں پر مہمان جو موجود ہیں، اور میری پیاری بہن سیدہ ارم زہرا اور میرے پیارے بھائی سید منیر، ماشاءاللہ یہ لوگ ایک ساتھ بھی نوخانی میں جو ہے ایک ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو آج میں درخواست کروں گی دونوں کی ایک ساتھ میں آواز سننا چاہوں گی۔ بس یہی شام و سحر، بس یہی شام و سحر، یہ کلام ان لوگوں کے لیے جو لوگ کربلا جانے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن آج تک جا نہیں سکے۔ بس یہی شام و سحر میں نے دعا مانگی ہے، اے میرے مولا مجھے نیند نہیں آتی ہے، کربلا جا کربلا جانے کی حسرت ابھی باقی ہے، ہاتھ یہ کہہ کہ دعا کے لیے پھیلاؤں میں، کیا بات، کربلا جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں میں۔ کاش عباس میرے دل کی صدا کو سن لے، موت آئے تو حسین ابن علی کے در پہ روضائے سید والا میں جگہ پاؤں میں، کربلا جانے
سے پہلے ہی نہ مر جاؤں میں، سائے میں بیٹھ کے روتا ہوں علم کے اکثر، قید خانے کی طرح لگنے لگا ہے اب گھر، کیسے آئے گا یقین کس کی قسم کھاؤں میں، کربلا جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں میں، سب کی سوئی ہوئی تقدیر جگانے والے، اپنے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، کتنی بے چین ہوں کیسے تجھے سمجھاؤں میں، کربلا جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں میں، آپ چاہیں تو پلٹ آتا ہے سورج مولا، آپ کی بات کبھی رد نہیں کرتا ہے خدا، آپ چاہیں تو بس ایک پل میں چلا آؤں میں، کربلا جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کا روضہ مولا، فائدہ کیا ہے بتائے تو میری آنکھوں کا، دل تڑپتا ہے میرا کس طرح بہلاؤں میں، کربلا جانے سے پہلے ہی نہ مر جاؤں میں۔ آمین ثم آمین۔ سید ارم زہرا جعفری صاحبہ اور سید منیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام سنایا، دعا، اور اللہ پاک اس دعا کے صدقے میں سب کی دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد میرا بادشاہ حسین کے ساتھ۔ میرا بادشاہ حسین ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سبھی، ایک بار پھر آپ کو اپنے خوبصورت ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میری بہت پیاری پیاری بہنیں میرے ساتھ میرے پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت اچھا لگا، اور ابھی بھی ایک ایسی میری بہن یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، ان کے بہت سارے البم بھی ریلیز ہوئے ہیں، اور آج وہ میری اسپیشل ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین کی جو ہے زینت بنی، وہ ہے سیدہ عریج، اور یہ خوبصورت منقبت بھی پیش کریں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہو عریج؟ اور بہت شکریہ گڑیا آپ یہاں تشریف لائیں، تو سنائیے ہمیں۔ میری حسین تجھے سلام، میری حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا
نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام۔ اچھا جی، ہم کمسن ذاکر وہاج کے پاس جانے سے پہلے میں گزارش کروں گی جبران قادری یہاں پر موجود ہیں اور وہ منقبت پیش کریں۔ جی جبران۔ میرا مولا مولا حسین ہے، 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 میرا مولا مولا حسین ہے۔ جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے شہ کربلا وہ حسین ہے، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، میرا بادشاہ وہ حسین ہے، مل کر میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ وہ حسینی سر تھا کٹا ہوا، سارا گئے کا گئے بھی لٹا دیا، سارا گئے کا گئے بھی لٹا دیا، یہ جو کر گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ یہی بولے حضرت ہرشغ یا حسین آپ کا شکریہ، جو یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا، مجھے منزلوں کا پتا دیا،
مجھے منزلوں کا پتا دیا، میرا رہنما وہ حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے، میرا مولا مولا حسین گئے۔ اور آخری شعر، جی جی یہ وظیفہ ہے میری نوکری، میں پڑھوں گا ناد علی علی، میں پیوں گا جام کلندری، میں لگاؤں نعرہ غیدری، دو جادر عشق میں یہ صدا، دو جادر عشق میں یہ صدا، مجھے مل گیا وہ حسین گئے، میرا مولا مولا 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 حسین گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبران قادری منقبت پیش کر رہے تھے، مولا میرا مولا مولا حسین ہے۔ اور ہم چلتے ہیں اپنے ننھے کم سن ذاکر کی طرف، اور یہ ہے وحاج زیدی، اور سوال ہے کربلا میں غازی عباس علیہ السلام کے کردار پر روشنی ڈالی۔ کربلا میں جناب عباس کا جو کردار تھا کچھ یوں تھا کہ شب عاشور یعنی آج 9 محرم کی رات کو امام نے جب کہا سے اپنا بیعت اٹھا لی، حجت تمام کر دی کہ جاؤ جو جانا چاہے وہ چلا جائے اور روشنی سے نہ گھبرائے، تو چراغ بجھانے کے لیے آپ نے مولا عباس کو کہا کہ عباس جاؤ چراغ بجھا دو، اور کچھ دیر بعد آپ نے مولا عباس کو ہی آواز دی کہ عباس جاؤ چراغ روشن کر دو۔ تو سوچئے کتنا یقین ہے مولا حسین کو مولا عباس پر کہ یہ نہیں کسی اور سے نہیں کہا کہ جاؤ کوئی چراغ جلا دے، یا خود اٹھ کے نہیں گئے، بلکہ پتا تھا کہ عباس نہیں جائیں گے، تبھی تو آواز دی کہ عباس جاؤ اور چراغ بجھا دو۔ اور 9 محرم کے دن حسین چاہتے تھے کہ اگلے دن جنگ ہو یعنی 10 محرم کو، لیکن یزیدی چاہتے تھے کہ آج ہی جنگ ہو۔ تو مولا نے عباس کو بلایا کہ عباس جا کے اس طرح بات کرو کہ جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی ٹل جائے۔ تو عباس اب خیمے سے باہر گئے، جا کے کہا میں کیا کروں ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، میں کیا کروں ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، چینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، تڑپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ کیا بات ہے، ہمارے درمیان کمسن وحاج زیدی ہمارے درمیان بہت خوبصورت انداز میں مولا عباس کی تعریف کر رہے تھے، اور میں سب سے بہت شکریہ ادا کرتی ہوں وحاج آپ کا، عریض آپ کا بہت شکریہ۔ اور آج ہم نے جو شب عاشورہ 9 محرم ہے، اور ہم نے ایک کوشش کی ہے کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کی، اور انشاءاللہ کل 10 محرم ہم پھر آپ کے درمیان ہوں گے، اور واقعہ کربلا اور تمام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کا ذکر ہوگا، ماتم ہوگا۔ اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور جاتے جاتے اپنے بھائی جبران قادری سے گزارش کروں گی، کیونکہ میرے پروگرام کا نام ہے میرا بادشاہ حسین ہے، تو ہم جبران قادری پر ہم پروگرام کو اختتام کریں گے۔ اور جانے سے پہلے میں کہوں گی امن کا محرومہ، امن کا ہے محرومہ، جو شاہوں کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین گئے، میرا حسین گئے، میرا حسین گئے، میرا بادشاہ حسین گئے، بولو میرا بادشاہ حسین گئے۔ یہ بات کس قدر غشی، یہ بات کس قدر غشی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین گئے،
بولو دین کی پناہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار گئے وہ بد نصب وہ بد نظر اسی میں یہ شمار گئے ارے منکر ازل ارے منکر ازل ارے منکر ازل تمہیں ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین گئے پتا چلے گا کیا حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے مولا حسین گئے مولا حسین گئے میرا بادشاہ حسین گئے بولو میرا بادشاہ حسین گئے